دوستو، میرا نام نائلہ ہے۔ ایک رات میرے اور میرے منگیتر کے درمیان سب کچھ ہو گیا، جس کے بعد میری شادی میرے دیور سے ہو گئی، کیونکہ منگیتر تو میرا مر چکا تھا۔ جب دیور نے دیکھا میں کنواری نہیں تو خیر، آپ کو پوری کہانی سناتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری شادی کے بارے میں سب سوچ رہے تھے کہ شفیق سے شادی ہو جائے نائلہ کی۔ سارے خاندان میں خوشیوں کا سماں تھا، سارا گھرانہ بہت ہی زیادہ خوش تھا اور شفیق کو بہت زیادہ لائک کرتے تھے۔ ایک آئیڈیل انسان سمجھا جاتا تھا اور خیر سب لوگوں کے کہنے پہ میرا نکاح ہو گیا، جس کے بعد شفیق بہت ہی زیادہ خوش تھا اور شفیق اور میرے گھر کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں تھا، اس لیے شفیق اکثر ہمارے گھر میں آتا رہتا۔ وہ مجھ پہ نظریں رہا کرتا تھا، لیکن مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا، کیونکہ چاہے نکاح ہو چکا ہو لیکن رخصتی سے پہلے اس کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی۔ خیر ایک دن ایسا ہوا، اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنا نمبر دے دوں، تم میری بیوی ہو، ہم بات تو کر سکتے ہیں۔ میں نے شرماتے ہوئے نمبر دے دیا اور میں نے کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کر سکوں گی، تو کہنے لگا کوئی بات نہیں، ہم تھوڑی بہت ہی بات کر لیا کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جس کے بعد ہم لوگوں کے درمیان آہستہ آہستہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب شفیق مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کرتا، ایسی نظریں کہ میں پریشان ہو جاتی۔ وہ مجھے اپنی بیوی ہی سمجھتا تھا۔ کال پر آہستہ آہستہ ہمارے درمیان بات بڑھنا شروع ہو گئی، پھر ویڈیو کال پہ بات ہونے لگی۔ ویڈیو کال پہ جاتے ہی شفیق مجھ سے کہتا کہ تم دوپٹہ اتارو، اور اس طرح سے جب باتیں ہونے لگی تو میں نے کہا دیکھیں ہم دونوں کے درمیان ابھی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اس طرح شادی سے پہلے کام نہیں کروں گی، کیونکہ جب تک میں اپنے گھر نہیں آپ کے گھر نہیں آ جاتی میں بالکل ایک انجان ہوں۔ شفیق غصے میں آ جاتا اور بولتا کہ دیکھو چاہے تم گھر نہیں ہو لیکن تم میری بیوی ہو اور نکاح میں ہو، جب میں نے تمہیں چھوڑ دیا تب تمہیں اندازہ ہوگا، تمہارے گھر والوں کو سب کو شرمندگی ہوگی۔ اس طرح کی باتیں کرتا تو میں ڈر جاتی۔ خیر ایک دن اس نے بہت ضد کی کہ اپنا دوپٹہ اتارو، مجھ سے بات کرو۔ میں مجبور ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ آہستہ سے دوپٹہ اتارا اور آہستہ آہستہ ہمارے درمیان حد سے زیادہ ویڈیو کال پہ بات ہونے لگی اور اس کی ڈیمانڈیں حد سے زیادہ بڑھنے لگی۔ ہر وقت وہ مجھے طلاق کی دھمکی دیتا اور میرے جسم کو دیکھنے کی کوشش کرتا اور بولتا کہ تم میری بیوی ہو، اور اس طرح کی باتیں کرتا۔ کافی زیادہ پریشان تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اور اس سے سنبھالنے کی کوشش کرتی اور دیکھا تم ابھی میرے لیے ایک اجنبی ہو، میرے لیے ایک انجان ہو، ہم لوگوں کی شادی بھی ہو چکی ہے اور جب تک نہیں ہوتی، جب تک میں تمہارے نکاح میں ہوں، اور فی الحال ہم لوگوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جو رخصتی سے پہلے کا ہو۔ وہ کہتا دیکھو تم میری بیوی ہی ہو، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہم حد سے زیادہ بڑھنے لگی۔ ایک دن خاندان میں شادی کا سین آ گیا اور میرے کزن کی شادی تھی، سب لوگوں نے تیار ہو کے جانے لگے تو شفیق نے بولا میں تمہیں بھی شادی میں آنا ہے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، شفیق مجھے دیکھ کے روک نہیں پا رہا تھا کیونکہ میں حد سے زیادہ حسین اور سمارٹ لگ رہی تھی۔ شادی کا گھر تو سب لوگ آئے ہوئے تھے، ایسے میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ شفیق مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور بول رہا تھا تمہارے ابا تمہاری شادی مجھ سے کیوں نہیں کر رہا، کیوں رخصتی نہیں کر رہا؟ جیسے ایک ہی رات سب سوئے ہوئے تھے، شفیق میرے کمرے میں آ گیا اور شادی والا گھر تھا، کسی کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ کسنگ کرنے لگا۔ اس کے بعد اس لمس میں اتنی کھو گئی کہ ہمارے درمیان سب کچھ ہو گیا اور میں روئے جا رہی تھی۔ وہ مجھے تسلیاں دیے جا رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم میری بیوی ہی ہو اور تم میرے پاس ہی ہو، لیکن میں روئے جا رہی تھی، وہ مجھے سنبھال رہا تھا۔ اگر میں زیادہ روتی تو شادی کا گھر تھا اور سسکیاں لیے جا رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شفیق کی ایک ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی، اس کے بعد سارا گھرانہ جو ہے وہ ٹوٹ کے رہ گیا، مجھ پہ قیامت ٹوٹی۔ میں نے سوچا اب کیا کروں، میں کسی کے ساتھ شادی کرنے کے قابل نہیں رہی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں گھر والوں نے بولا کہ شادی کی عمر ہے، یعنی کہ شفیق کے بھائی سے کر دینی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے گھر میں ٹینشن کا ماحول ہے تو شادی کے بعد شفیق کے بھائی کو پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کیا ہے تو وہ مجھ سے ایک دن میں چھوڑ دے گا۔ سوچ کے میں ڈرے جا رہی تھی۔ میں شادی کے بہت ہی خلاف تھی، لیکن خاندان والوں کے سامنے لڑکیوں کی کہاں چلتی ہے، سب کے کہنے پہ آخرکار شادی ہو گئی۔ اور شادی کی پہلی رات میں بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ شفیق کا بھائی عمر جیسے ہی میرے قریب آنے لگا تو میں نے زور سے دھکا دے دیا اور زور زور سے رونے لگی۔ اس نے کہا تم میری بیوی ہو، تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہی ہو، مجھے ایک انجان انسان کی طرح سمجھ رہی ہو؟ میں نے کہا دیکھو میں شفیق کی جمع تمہیں نہیں دے سکتی، اور گھر والے اور خاندان، جب عمر نے کہا گھر والے اور خاندان والے خوشی دیکھنا چاہتے ہیں اور
میں نے کہا اور تم میری مدد کر سکتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تمہاری جگہ نہیں دے شفیق کو تمہاری جگہ شفیق کی جگہ تمہیں میں نہیں دے سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں ٹالتی رہی۔ خیر کب تک ٹال سکتی تھی؟ ایک دن ایسا ہوا کہ عمر میرے بہت ہی قریب آ گیا اور مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ جیسے ہمارے میاں بیوی کا تعلق ہونے لگا تو ایک دم سے اس کو مجھ سے نفرت ہو گئی۔ وہ جان چکا تھا کہ میں کنواری نہیں ہوں، اور اس کے فوراً بعد اس نے شرٹ بدل لی اور منہ پہ زور سے تھپڑ دے مارا، اور پورا ہفتہ نکل گیا ہماری لڑائی کو۔ شفیق نے مجھ سے ایک دن بات نہیں کی، میں اس کے پیچھے پیچھے رہتی۔ خیر گھر والوں نے ایک دن ایسا سین ہوا کہ ان کو چھٹیاں گزارنے کے لیے یا سیر کے لیے بھیج دیا جائے تاکہ یہ دونوں اکیلے رہیں اور ان کے درمیان کچھ ایسا معاملہ ہو کہ یہ آگے بڑھ سکیں۔ جیسے ہی ہوٹل میں پہنچے تو عمر نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے آخرکار عمر کو سب بتانا شروع کر دیا کہ تمہارے بھائی نے سب کچھ کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں کنواری نہیں ہوں، اور ایک دن تم مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ یہ سوچ کر عمر کو سب کچھ بتا دیا۔ عمر کو سب کچھ یاد آنے لگا کہ شفیق رات دیر تک ویڈیو کال پہ بات کرتا تھا۔ یہ سوچ کر اسے شرمندگی ہونے لگی اور میں رونے لگی۔ عمر نے کہا مت رو۔ عمر نے مجھے زور سے گلے لگا لیا اور آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ آج میں ایک بچے کی ماں ہوں، ہمارے درمیان سب کچھ بہتر ہے اور خوشحال زندگی گزارنے لگے ہیں۔ دوستوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے۔